السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الله أكبر. من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي. اپنی محبت اپنے رسول کی محبت اور قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے. انہاں سب چیزاں دے نال جڑ جان دی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن پاک نوں ساڈے دل دا نور اور سینے دا سرور بنا دے. یا رب کریم اسی دعا کرنے ہیں کہ ساڈے والدین جڑے جہان تو جا چکے نے انہاں دی مغفرت عطا فرمائے. یا رب ساڈی مغفرت عطا فرمائے. سب مسلماناں دی مغفرت عطا فرمائے. یا اللہ اس رمضان المبارک دے اندر ساڈے گھراں دے اندر اپنی رحمت نازل فرما. ساڈے بچیاں تے ساڈی خواتین تے اور ساڈیاں گلیاں محلیاں دے تے اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما. یا اللہ ساڈے سارے پنڈ نوں اس رمضان المبارک دے اندر اسلام اور نماز دے نال جڑ جان دی توفیق عطا فرما. یا اللہ کوئی گھر ایسا نہ بچے جڑا مسجد دے اندر آ کے نماز نہ پڑھتا. یا اللہ ہر بندے نوں قرآن شریف پڑھنے اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس رمضان المبارک دے اندر ساڈے بچیاں نوں ساڈے بیٹیاں اور بیٹیاں نوں قرآن پاک دی محبت عطا فرمائی. اسلام دی محبت عطا فرمائی. روزے رکھ کے اپنے آپ نوں سوارن دی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ماہ رمضان دے مبارک دے اندر تو مسلمان کو جس کام دی توقع رکھنا یا اللہ سارے ہی کام سانوں کرنے دی توفیق عطا فرمائی. اپنے اپنے رسول دی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرمائی. آمین. یا اللہ لوگ جڑے نماز نہیں پڑھتے یا دین دے نال گھٹ تعلق رکھتے ہیں اس رمضان دے اندر انہاں نوں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ پاک اسی سارے دعا کرنے ہیں کہ ساڈے بے ہدایت لوکاں نوں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ بے نمازاں نوں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جڑے قرآن نہیں پڑھتے انہاں نوں تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرما. جڑے تراویح نہیں پڑھتے انہاں نوں تلاوت اور تراویح دی توفیق عطا فرما. آمین. بخشنے والی ذات ہے. بخشنے دے نال محبت رکھنا ہے. اسی دعا کرنے ہیں کہ اس رمضان المبارک دے اندر ساڈی بخشش عطا فرما. یا اللہ ساڈے سارے پیار واپس پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد نال رہن دی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس مبارک مہینے دے اندر سانوں باہمی شکرانیاں شکوے گلے دور کر کے آپس دے اندر الفت دے نال رہن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ امن عطا فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین اپنی رضوان عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ آج ترابیاں پڑھیاں نے انشاءاللہ صبح روزہ رکھاں گے تے ماشاءاللہ جی ملتان تو آپ صاحب لیاندے نے ترابیاں پڑھان واسطے جنہوں نے الحمدللہ اس پارا سوا سپارا پڑھایا ماشاءاللہ جی 20 ترابیاں پڑھیاں نے تے الحمدللہ 17 رکعتاں پڑھیاں نے عشاء دیاں ماشاءاللہ جی 37 رکعتاں بن جاندیاں نے تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سارے نو ترابیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماشاءاللہ یہ آپ صاحب دی منزل بڑی پیاری ہے تے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جی اسی ہوں الحمدللہ عشاء دی نماز پڑھ کے تے ترابیاں پڑھ کے تے ہوں اسی گھر نو آن ڈے دے الحمدللہ ہوں ساری اٹھاں گے روزہ رکھاں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ چاہے گا تے ضرور اٹھاں گے انشاءاللہ جی نیت کیتی ہے ماہ رمضان دے سارے روزے رکھن دے 29 ہو جان 30 ہو جان ماشاءاللہ جی لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ صبح اٹھ کے روزہ رکھیا اللہ تعالیٰ تانوں بھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے ہن ماشاءاللہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں ہوں جا کے بعد جماعت نماز ادا کرنے ہیں نماز کھڑی ہو گئی میرے خیال نال آواز آ رہی ہے باہر تک مسجد دی اج کافی دھند پی گئی ہے لو جی ماشاءاللہ مسجد کو پہنچ گئے ہیں سنتاں گھر پڑھ آئے ہیں تے ہوں ماشاءاللہ جماعت نال نماز پڑھنے ہیں ماشاءاللہ وفی روایت ابواب الجنہ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وسلسلت الشیاطین اور شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے وفی روایت ابواب الرحمہ متفق علیہ اور ایک حدیث پاک کے اندر اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی حدیث دی سب جو مستند کتاب بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی
علیہ ہوئے قرآن مجید تو بعد اس حدیث کا درجہ سب تو اونچا ہوتا. اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے موقع پر علیہ السلام جڑے لوگوں کو نصیحت اور واعظ کرتے سن انہاں دے وچ آپ نے مختلف موقعوں تے تین لفظ استعمال فرمائے. ابواب السماء آسمان کے دروازے، ابواب الجنہ جنت کے دروازے، اور ابواب الرحمہ رحمت کے دروازے. معلوم ہوا کہ گل ایک ہی ہے. کسی بندے واسطے آسمان کے دروازے کھول جان تاں، کسی بندے واسطے جنت کے دروازے کھول جان تاں، تے جے رحمت کے دروازے کھول جان تے تاں گل ایک ہی ہے کہ جدوں جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا تے رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے اور آسمان کے وہ دروازے جنہاں دے وچ جنت کے فیصلے کیتے گئے تے وہ دروازے انساناں دے واسطے کھل جاندے ہیں. مزید یہ ہوا کہ شیاطین نے جڑے انہاں نوں اللہ پاک نے جکڑ دیتا اور جہنم دے دروازے بند کر دیتا. ویسے احادیث تو سانوں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے. اور اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو اینج ہی سمجھ لو نا کہ 8 دروازے ہیں جنت کے 7 دروازے ہیں جہنم کے. یعنی دروازے بنانے کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے جڑی وہ غالب آ گئی. ویسے پر پتہ نہ کہ اللہ پاک نے بولا ہے کہ میری رحمت غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے. یعنی کہ جدوں بھی مینوں غصہ آئے گا، جلال آئے گا، میرا قہر آئے گا تے نال میری رحمت بھی ہوئے گی تے انہاں دونوں کا جو مقابلہ ہوگا تے میری رحمت ہے جڑی وہ ہمیشہ اگے لگی جائے گی. یعنی میری طرفوں معافی کا فیصلہ ہی اگے لگے گا. تے جنت اور جہنم کے دروازے کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک دروازے کا فرق پا دیتا تاکہ جنت کے دروازے جڑے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. قرآن کریم مزید تشریح فرماتے ہیں کہ ایک تو اینج ہی ہوا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دروازے ہو گئے جنت کے اور 7 ہو گئے جہنم کے. 8 دے 8 دروازے کھل گئے اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے. رمضان المبارک کے اندر دروازے کی ایک اور تشریح ہے. مثال کے طور پہ ایک تشریح یہ ہے کہ ایک روزیاں کا دروازہ. ایک بندہ ہے اس روزے بڑے شوق نہ رکھتا پیا، بڑی محبت نہ رکھتا پیا. وہ رمضان غیر رمضان روزیاں کا بڑا ٹرکی ہے اور روزے کے بڑی راحت محسوس کرتا ہے. وہ روزے کا عشق ہے تے وہ بندہ مسلسل روزے رکھ کے آسمانہ کے اتنے جڑا روزیاں والا دروازہ ہے وہ اپنے لیے کھول لیتا ہے. کوئی بندہ کو قرآن میں دیکھنا محبت ہے، وہ رمضان شریف کے اندر تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، فجر دوپہر قرآن کے نال لو لگا دیتا ہے. تو پھر فرمایا کہ آسمان پر اس کے لیے تلاوت والا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ جو لوگ تلاوت میں پڑھ گئے ہیں وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح ہی رمضان المبارک کے اندر لوگوں کے نال حسن سلوک، فیاضی، خرچ کرنا، اللہ کی راہ تے روزے کھلانا، غریباں مسکیناں کا خیال رکھنا، یتیماں کا خیال رکھنا، خوشیاں کے اندر لوگوں کو شامل کرنا، یہ خدمت خلق کا بھی ایک دروازہ ہے، انسانوں کی خدمت کا بھی ایک دروازہ ہے. اور رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے پناہ خرچ کر کے اللہ کے راستے سے صدقہ و خیرات کر کے اس دروازے کو اپنے واسطے کھول لیتے ہیں. اس مختلف قسم کے اعمال کے دروازے نے آسمانوں کے اتنے جڑے کھلتے چلے جاتے ہیں. سارے اتنے منحصر ہے کہ اسی آسمانوں کے اتنے جڑے دروازے ہیں انہوں کے کس دروازے کے راستے جنت کے داخل ہونا چاہتے ہیں. پھر روزے رکھنے کا بھی دروازہ ہے، تلاوت کا بھی دروازہ ہے، تراویحاں کا بھی دروازہ ہے، خدمت خلق اور صدقات اور خیرات کا بھی دروازہ ہے، لوگوں کے نال محبت کا بھی دروازہ ہے، دین دیاں چیزوں پہ عمل کرنا اور وہ چیزاں جنہوں کو منع کیا دونوں تو رک جان کا بھی ایک دروازہ ہے. لیکن ایک دروازہ خاص روزیاں افطاراں واسطے بھی ہے جس بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ صرف اور صرف روزے دار واسطے اور کسی اور واسطے کھلتا ہی نہیں.
قیامت والے دن اعلان ہوئے گا این الصائمون، کہاں ہیں وہ لوگ جو بڑے روزے رکھا کرتے تھے؟ فیقومون، لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو دنیا میں بڑے، ہر بندہ نہیں کھڑا ہو سکے گا، اللہ کی توفیق نال وہی کھڑا ہوئے گا قیامت محشر والے دن جڑا واقعی بڑے روزے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تواڈے واسطے ایک سپیشل دروازہ ہے، اتوں اور کوئی رش نہیں اتنے میں پہن دینا، اتنے یہ نہیں کہ دوسرے نیک چنگی کے حالانکہ جنتی جڑے نا کسی بھی دروازے رکھتے جان گے، لیکن روزے دار کا عزت اور اکرام ہوئے گی کہ تواڈے واسطے ایک وی آئی پی دروازہ، اس دروازے راستے کوئی اور میں جان نہیں دینا۔ فرمایا کہ اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ تو روزے دار جو ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جیسے کہ روزے دار جنت میں داخل ہوں گے مکمل ہو جائیں گے، اس دروازے کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا اور کسی نے نہیں جان دینا۔ یہ روزے دار کی عزت ہے۔ میرے بھائی رمضان المبارک سارے داخل ہو چکا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطان جکڑے گئے۔ تسی دیکھو کنی دنیا ہے، کتنا تبدیل ہوا زمانہ۔ کل کا نے اج کا فرق تسی اج خود دیکھ لو گے، تمہیں ہر پاسے روزے کی فضا نظر آئے گی۔ تندور بند ہو گئے، چاواں دے ہوٹل بند ہو گئے، ہاں جی بازار دے اندر افطاریاں دے سامان آ گئے، ہاں جی جن دے ٹائم بچیاں نوں روٹی نہیں مل رہی، گھراں دے اندر کھانے نہیں پک رہے، ہاں جی اور ہر پاسے پر معلوم ہوئے گا کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ جنہیں روزہ رکھا تھا انہوں یہ نہیں ہوگا کہ اتنے بھی کچھ کھانا پیا، اتوں کچھ ہوندا ہوا کھا لیا پیا روٹی، کوئی نہیں ہوئے گا۔ پوری فضا ایک روزہ، یعنی کہ لکھاں دنیا ہے جنہیں روزہ رکھیا اور پھر اس روزے کی طاقت ہر بندے چ آ جاتی ہے۔ جب ایک کام لکھاں دنیا کرے تو پھر اس کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تے روزے نے ایسا دروازہ کھولیا رمضان المبارک میں کہ انسان طاقتور ہو گیا روزہ رکھنے واسطے۔ اور اس ماحول کے اندر گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص بازار سے کھائے گا، حتیٰ کہ بچہ بھی باہر روٹی کھائے تو ان بھی لوگ آتے ہیں بیٹا روزہ ہے، روزے کا احترام کر، باہر روٹی نہ کھا، اگرچہ تیرے سے روزہ فرض نہیں لیکن روزے کا احترام کر۔ اس کو پتہ چلے کہ روزہ اپنے اندر خود بخود یہ طاقت رکھتا ہے کہ نیکی ہر پاسے لوگوں کو بتائے اور بدی ہر پاسے لوگوں کو روک۔ اسی اس ماحول کو فائدہ اٹھائیں گے۔ کھلے دے دروازے رکھتے اسی داخل نہیں ہو سکتے، کیا بند دروازہ ہے جڑا جہنم دا، اس دروازے کو اسی زبردستی پیڑے کام کر کے کھولنا، روزے چھاڑے کے کھولنا، روزے کی بے حرمتی کر کے جڑے دروازے اللہ نے جو بند کیتے وہ خدا دیا بندے تو پٹھے کام کر کے انہاں دروازے کو کھولنے کی کوشش کیوں کرنا لگا؟ اگر کوئی شخص بدو بدی کھولے گا پھر وہ واسطے کھول کے جاتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر رمضان کا احترام کیتا تسی بچیاں کو تلقین کرو، گھر کی تلقین کرو، آمدیاں جاتے کتے گڑبڑ دیکھو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر بھی خدا کا باغی ہو جائے، نبی کا باغی ہو جائے، رمضان کا احترام نہ کرے اور بدتمیزیاں کرے گا تو اس بندے واسطے ہو سکتا ہے روزے کا دروازہ بہت بہت کھل جائے، جڑا اللہ نے بند کیا سی اس شخص نے اپنے واسطے خود کھول لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کے محنت کری، خود نماز پڑھنے واسطے آ جانا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی اگر سوچو تو صحیح طرح اس گل کہ نبی پاک کے جنتی اور جنت کے وارث سن، وہ کلے ہی نماز پڑھن آ جاندے تے کی حرج سی اج ساڈے چوں کیڑا بندہ مسلمان ہوتا؟ لیکن تسی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ بس میں ہی اللہ کرا، میں ہی جلدیاں باندھ رہا دنیا جی اپنے گھر بیٹھے رہے، دن رات محنت کی، مارا کھادیاں، پتھر کھاتے، جلا وطن ہو گئے، بچے کو ہارے، لیکن لوگوں کو دین والے پاسے جان دی آخری منٹ تک جدوجہد کی۔ سارے واسطے ہوں موقع ہے اپنے بھرا، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے دوستوں مسجد لے کے آئیے، دروازے کھل گئے ہیں جنت کے، آ جاؤ۔ اور جنت دیاں حوراں دے بارے فرمایا کہ جب پہلی رات آندی ہے کوئی ایسی ہوا جنت کے اندر چلتی ہے کہ حوراں بے چین ہو کے اپنے کمریاں تو باہر آتی ہیں اور اتنے برانڈے جے بنے ہوئے، بالکونیاں بنی ہوئی ہیں، شیڈ جے بنے ہوئے جنت کے وچ، انہاں شیڈاں دے تے آ کے کھلوتیاں نے، کی بات ہے بڑا جنت سجائی گئی ہے اور ہواواں موسیقی پیدا کر دی پئی ہیں، کوئی نواں ہی کام اج ہو گیا ہے۔
رضوان جنت کو پوچھ دیا نا کی چکر ہے اج کیوں ایسا ماحول پیدا ہوا کہ ہر پاسے خوشبو ہے جنت پہلا ہی بڑی سبز و شاداب ہے اور جنت پہلا ہی بڑی نعمتوں بھری ہے ہوں کی ہوا کہ انہوں نے بے پناہ اضافہ ہو گیا رضوان جنت یعنی جنت کا تعلقہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ آج رمضان المبارک میں پہلی رات ہے پہلا دن پہلی رات جو رمضان المبارک اور پھر خود ہی رضوان جنت کہتا ہے کہ اس رات میں امت محمدیہ کے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے سبحان اللہ اسی امت محمد کے اندر ہے یا کہ نہیں ہے امت کون ہوتی ہے جو پیچھے چلے جنہوں لوگوں نے پیچھے نہیں چلنا وہ امت رسول پاک کے اندر شامل ہی نہیں ہوتے اس رمضان کو عہد کر لیا کہ جنت تک کوئی نہ کوئی دروازہ اسی وہ اندر بھی داخل ہو کے چڑھنا اپنے ہر خانہ اپنے بھرا والوں اپنے بال بچے ہر وہ شخص جہاں میرا پیار خلیل ہو گیا رزاق ہو گیا حاجی صاحب ہو گئے دنیا دینا کے بغیر ساڈا چارہ نہیں ہے تو کیا یہ دوزخ کی سڑک سے میں چپ کر رہنا چاہیے کرتا نہیں میرے وارج نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پیارے جڑے نا وہ کتنے دوزخ کے اندر چلے جان مجھے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے پیارے عامات المسلمین دوزخ کو بچا کے جنت کے اندر داخل کر دیا اس محنت کو کریے تراویح پڑھیے روزہ رکھیے نیکی کے کاموں سے آگے بڑھیے اور برے کاموں تو باز آ جائیں گے ایک ندا ہے جی سانو سنوتی نہیں پئی حدیث کے اندر ہے کہ آواز لگانے والا رمضان المبارک میں آواز لگاتا کہ اے نیکی کے طالب اٹھو اور آگے بڑھو نیکیاں کرو اور اے بدی کرنے والے انسان رک جاؤ اور بدی کرنا چھوڑو سانو یہ آواز آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے نا اگرچہ فرشتے بھی تو نہیں آئی لیکن فرشتے کی طرف میں نے کارش کی تو انسان نے کرنا چاہیے وہ خدائی آوازاں اور فرشتیاں دیا آوازاں آندیاں نے کسی نہ کسی شکل نال پہنچ دیا نے ہوں ساڈے دے ہے کہ اسی انہاں آوازاں نوں منیے یا نہ منیے اج پہلا دن اللہ مبارک دا اج عہد کر لیا بتھیری زندگی گزار لیا اس مہینے دے اندر میں اپنے آپ اور اپنے دوست احباب نوں دوزخ کو بچا کے جنت میں جانے کی کوشش کریں اللہ اپنے دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الہ العالمین ماہ رمضان المبارک لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ باجماعت نماز ادا کر کے مسجد بیان سن کے ماشاءاللہ جی بڑا پیارا بیان ہویا آج مسجد کہ جنت دے دروازے روزداراں دا بھی کھل گئے نے کیونکہ ماشاءاللہ اگے 1.5 صاف ہوندی رہی ہے مسجد اج 5 صفاں ہیں مسجد ماہ رمضان دی برکت نال جڑا نا صفاں بھی ود گئیاں نے اج تے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سارے نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے تے اج شامو شامی دھند پی گئی ہے کافی دھند پی گئی ہے دیکھو کافی دنوں تو بعد جڑا نا کل اس ٹائم سورج نکلدا پیا سی تے اج جڑا نا دیکھ لو لو جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں بھی روزہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے سانوں بھی سارے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ
ساری ویڈیو دیکھو، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔